السلام علیکم، میں خالد بلوچ ایک چھوٹے سے ویڈیو کے ساتھ. خان صاحب، یہ میسیج آپ کے لیے امید کرتا ہوں آپ تک پہنچ جائے گا. بہت ایڈمائر کرتی ہے آپ کو پوری عوام. ماشاءاللہ بہادر لیڈر ہیں، ایماندار ہیں، دور اندیش ہیں، فکر رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں اس قوم کے لیے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے آل آف سڈن اس قوم کو کس کام پہ لگا دیا. یہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنا ہے. آپ حکمران ہیں، آپ ہمارے ملک میں اقلیتیں بھی ہیں، تو آپ ان کو کیا یہ اثر نہیں دے رہے ہیں کہ جی آپ صرف اور صرف مسلمانوں کے حکمران ہیں؟ نہیں، ایسا نہ کریں. حکمران کا کام ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو جو ہے ایڈریس کرنا ہے. ہماری فلاح و بہبود کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، ہمارے وسائل کو صحیح انداز میں یوٹیلائز کرنا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا زبردست لیڈر جو ہے وہ ان کردوغلوں کے درمیان میں کیسے پھنس گیا. آپ کی صفوں میں اتنے کردوغلوز ہیں جو ہم جانتے ہیں، عوام جانتی ہے، لیکن آپ ان کا سر قلم نہیں کر رہے. آپ عوام سے کہہ رہے ہیں کہ جی ارطغرل دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ جی آپ جو ہے عمر سیریز اپنی بیوروکریسی کو دکھائیں، ججز کو دکھائیں، ممبران کو، وزراء کو دکھائیں کہ جی حکمرانی کیسی ہوتی ہے، انصاف کیسے ہوتا ہے، حق اور ظلم میں تفریق کیسے کی جاتی ہے. اب ہم سب ارطغرل دیکھ رہے ہیں. مجھے تو ابھی تک نہیں لگا کہ ارطغرل نے جو ہے جا کے عوام سے کہا کہ جی ہاں جی کون صحیح نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، ان کی صفیں صحیح نہیں کروائی. وہ کام ابن عربی کا ہے، وہ اس کا کام ہے. ارطغرل کا کام ہے کہ وہ اپنے جو جنگیں ہیں اس پہ فوکس کر رہا ہے، اپنی اسٹریٹجی حکمت عملی پہ وہ فوکس کر رہا ہے. تو خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ مذہبی فکر جو ہے نا، وہ حکمران کا کام نہیں ہے. وہ وہاں پہ ہمارے اور علماء ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ اس فکر کو جو ہے بڑھائیں، لوگوں کو راہ راست پہ لے کر آئیں. آپ نے جو ہے ہمارے مسئلے مسائل جو ہیں، ہماری صحت، ہماری تعلیم، ہماری روزگار کے مسئلے جو ہیں، ان پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. آپ پھر میں کہوں گا کہ جی اسلامی تاریخ اگر آپ پہلے وزراء کو پڑھائیں، چیف جسٹسز کو پڑھائیں، ان لوگوں کو بلائیں اپنے پاس جو ابھی تک بہانے بنا رہے ہیں کہ جی بی آر ٹی کمپلیٹ نہیں ہوئی. ان کو بلائیں کہ جی یہ پی آئی اے کے خسارے کیوں پورے نہیں ہو رہے. ان کو بلائیں کہ جی اب ریلوے جو ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس میں کب ترقی آئے گی. یہ انکروچمنٹ کے ایشوز ہیں آپ کے، وہ کب ختم ہوں گے. آپ کے ایف بی آر نے جو پیسہ کلیکٹ کیا اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. آپ کی یہ واڈا جیسے ماشاء اللہ معتبر ممبران ہیں آپ کے پاس، وہ بتائیں کہ جی یہ جو ڈیم کے فنڈ جو ڈیم کے پیسے تھے یہ کہاں چلے گئے، ڈیم کی کیا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے. تو آپ سے پلیز خدا را ریکویسٹ ہے کہ آپ فوکس رہیں، ڈٹرمنڈ رہیں. اگر آپ ارطغرل کی مثال دیتے ہیں تو ارطغرل کی طرح، ارطغرل غازی کی طرح فوکس رہیں، ڈٹرمنڈ رہیں کہ نہیں جی میرا کام جو ہے وہ ایک مسئلے مسائل حل کرنا ہے اور اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے. اور اپنے آس پاس کے کردغلوں کو بھی جو ہے آپ پہچانیں اور اپنے عقل و شعور سے کام لیں. آپ یہ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں. یہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے، ریپوٹیشن ہے، جس پہ آلریڈی یہ لوگ بہت بڑی ضرب لگا چکے ہیں. اس کو آپ مینٹین کریں، اس کو ریوائیو کریں. ہمارے جرنل جتنے بھی آپ نے بٹھا دیے ہیں، پوسٹس جو بھی ہماری خالی پوسٹ ہیں، یا جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان سب پہ جرنل بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کب ریٹائر ہوں گے؟ یہ بس ہمارے ملک کو کیا جرنلز ہی چلائیں گے ساری زندگی؟ عوام میں سے کوئی آپ کو ایماندار لوگ نہیں ملتے، اور نہیں ملتے تو کیوں نہیں ملتے؟ یہ پردیس میں جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں، ملک میں آنا چاہتے ہیں، مگر جب وہاں آتے ہیں تو نہ ہمارے پاس رسائی نہیں ہے آپ تک، نہ آپ کے وزرت تک. وزرت سے ملنا جو ہے وہ ایک بڑا ایک ٹارگٹ ہے کہ ان سے کیسے ملا جائے. تو ایک چھوٹی سی آپ کو ایک تجویز دیتا ہوں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے. جس طرح آپ نے ارطغرل کی سیریز کا آپ نے حوالہ دیا سب کو، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنے بھی آپ کے وزراء ہیں ان سے آپ سارے کے سارے جو آپ کی مراد ہیں یا ان کو سیکیورٹی دیتے ہیں، بلٹ پروف گاڑیوں میں یہ لوگ گھومتے ہیں، 8-8 10 بندے ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ کیسے جنگیں لڑیں گے؟ یہ لوگ کیسے انصاف کریں گے؟ یہ لوگ اپنے ایئر کنڈیشن گھروں میں بیٹھ کے ان کو کیسے احساس ہوگا کہ جی عوام کے مسئلے مسائل کیا ہیں؟ ان سے آپ پہلے یہ مراعات لیں. ان کو کہتے ہیں کہ جی ان سے کہیں کہ جی آپ کو جو ہم تنخواہ دے رہے ہیں اس میں سے آپ پورا کر رہے ہیں، آپ نے وہ سارا پیسہ سیکیورٹی لگانے لگائیں. تو آپ جب دیکھیں جب یہ بھی ایک عام انسان کی طرح رہیں گے، ارطغرل کی طرح اسی قبیلے میں رہیں گے، اسی خیموں میں رہیں گے،
تو پھر آپ دیکھیے گا کہ فرق آئے گا. باقی عوام کو ارطغرل دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کو ارطغرل بننا پڑے گا. خان صاحب آپ کی کابینہ کو ارطغرل بننا پڑے گا، عمر بننا پڑے گا، علی بننا پڑے گا، ابو بکر بننا پڑے گا، عثمان بننا پڑے گا، ان جیسی حکمت عملی اپنانی پڑے گی. تب آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اس پہ فرق پڑے گا اس ملک کے اوپر. اور ہمارے پاس اقلیتیں بھی ہیں، ان اقلیتوں کے بھی ایک جذبات ہیں، ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. آپ پاکستان کے حکمران ہیں، آپ مسلمانوں کے حکمران نہیں ہیں، تو آپ نے سب کی جو ہے جذبات کو اور ایموشنز کو جو ہے آپ نے خیال کرنا ہے. اور جب بھی کوئی بات کرنی ہے تو آپ نے وائڈر کانٹیکس میں کرنی ہے، ملک کی خوشحالی کے لیے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے ہدایت نصیب عطا فرمائے، اور آپ کو اور ہمیں ملک قوم کی خدمت کرنے کا موقع نصیب عطا فرمائے. اور فورن کنٹریز میں جتنے بھی پاکستانیز ہیں، وہ ان کے لیے اگر آپ کوئی ایسی راہ ہموار کریں کہ وہ آئیں اور ڈائریکٹ آپ سے ملیں. ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں، اسکلز ہیں، وی آر کیپیبل انف. ہم نے دنیا دیکھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں، کیسے کی جاتی ہیں. تو آپ ایک دفعہ چانس دے کے دیکھیں. ہم ریونیوز بھجواتے ہیں، ہم ریمیٹنس بھجواتے ہیں، ہمارا کنٹریبیوشن، لیکن ہم بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں گراؤنڈ پہ. تو ایسے مواقع، ایسی اسٹریٹجیز بنائیں کہ لوگ آئیں واپس اور سرو کریں پاکستان کو. اور یہ جو آپ کی کرپشن اور یہ مافیا جس سے گروہ ہیں، ان کا آپ کلا کما کریں. تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک کو خوشحالی بھی دیں گے، ہمارے ایمان بھی مضبوط ہوں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی جو ہیں انشاءاللہ وہ سلطنت عثمانیہ کی طرح پروان چڑھیں گی اور فتوحات کریں گی، ایجادات کریں گی. تعلیم کو مین فوکس آپ پلیز بنائیں، تعلیم کو اور صحت کو. سارا کا سارا جو پیسہ ہے، اسٹریٹجی ہے، وہ تعلیم اور صحت پہ لگائیں. آپ دیکھیں کیسے کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو چند حکومت کے 2.5-3 سال رہ گئے ہیں، اس میں کچھ اور مزید بہتریاں آپ لا سکیں. اور خدا را آپ کے جو ارد گرد جو یہ کرد و غلوز ہیں، ان کو پہچانیں، ان کو ایکسپوز کریں اور ان کا کلا کما کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.